اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اور ہمارا جہاز منزل کی طرف رواں دوا رہا۔ زوراج اس بات سے بہت خوش تھا کہ مجھے وادرکا کی جگہ پر حفاظتی عملے کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ اس نے ذاتی طور پر نفرتان کو اس دانشمندانہ اور عاقلانہ فیصلے پر مبارکباد دی۔ نفرتان نے ازراہ مزاح اس سے کہا، میں نے تمہارے دیوتا کو جہاز کا ایک عہدہ سونپ دیا ہے، امید ہے کہ تم اس صورتحال سے بہت خوش ہوگے۔ ہاں، میں بہت زیادہ خوش ہوں معزز نفرتان، زوراج نے واقعی خوش ہو کر جواب دیا۔ فی الحال حفاظتی دستے کے لوگوں کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا کہ وہ پورے جہاز کی نگرانی کرتے اور جہاز کے آس پاس کے سمندری علاقے پر نظر رکھتے۔ یہ لوگ ہر وقت چوکس رہتے تھے اور اپنی اپنی ڈیوٹی مناسب طور پر انجام دیتے تھے۔ ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی تھیں اور ہر سپاہی کو آرام کرنے کا وقت مل جاتا تھا۔ میں نے سارے سپاہیوں کا نظام و اوقات بھی بہتر اور عمدگی کے ساتھ اس طرح ترتیب دیا تھا کہ ان سب کو آرام کرنے کے مواقع مل سکیں۔ سپاہی اس نئے طریقہ کار سے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ مجھے اس عہدے پر کام کرتے ہوئے تقریباً 3 ہفتے کا عرصہ گزر گیا تھا اور اس دوران کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن ایک دن ایک بہت ہی ہولناک واقعہ پیش آیا۔ سورج کو نکلے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اور سمندر صاف و شفاف پانی میں خوب چمک رہا تھا۔ دور دور تک نگاہوں کے سامنے ایک ٹھنڈک تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بڑا فرحت بخش ماحول تھا۔ اچانک دور، بہت دور، ایک جہاز کا ہیولا ابھرتا ہوا نظر آیا۔ جب سے میں نے اس جہاز پر قدم رکھا تھا، اس کے بعد سے یہ پہلا جہاز تھا جو ہم لوگوں کو نظر آیا۔ ذرا دیر میں سارے جہاز میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک دوسرے جہاز کا ہیولا نظر آ رہا ہے۔ جہاز کے زیادہ تر لوگ عرصے پر آ گئے اور دور سے آتے ہوئے جہاز کے ہیولے کو دیکھنے لگے۔ تو پروفیسر، یہ بات تمہیں بہت عجیب معلوم ہوگی کہ اگر یہ جہاز آ رہا تھا تو یہ کون سی عام بات تھی، اور اس جہاز کو دیکھنے کے لیے سارے لوگوں کو عرصے پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پروفیسر، وہ زمانہ ہی کچھ اور تھا۔ اس زمانے میں کھلے سمندر میں کسی جہاز کا نظر آنا بہت بڑی بات تھی، اور سارے لوگ اس خبر کو سنتے ہی عرصے پر جمع ہو گئے اور آنے والے جہاز کو دور سے دیکھ رہے تھے۔ اس جہاز کا رخ ہمارے جہاز کی جانب تھا، یہ کہنا مشکل تھا اس کا رخ پہلے سے ہی ہمارے جہاز کی طرف تھا یا پھر اس نے ہمارے جہاز کو دیکھ کر اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر جہاز کا منہ موڑا تھا۔ جو بھی ہو، بہرحال یہ حقیقت تھی کہ جہاز کا رخ اب ہمارے جہاز کی طرف ہو گیا تھا۔ لوگوں میں آپس میں چہمگوئیاں ہونے لگی اور سب کے سب بڑے خوش اور مضطرب نظر آنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آنے والے جہاز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو۔ ہمارے جہاز نے تھوڑا سا رخ بدل کر آنے والے جہاز کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ دونوں جہاز تیزی سے ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان فاصلہ برابر کم ہو رہا تھا، اور جب یہ فاصلہ کچھ اور کم ہوا اور میں نے بڑے غور سے آنے والے جہاز کی طرف دیکھا تو اچانک ایک بار پھر میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ آنے والے جہاز کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کوئی معمولی جہاز نہیں ہے، وہ بحری قزاقوں کا جہاز تھا، اور میں نے اسے دور ہی سے پہچان لیا تھا۔ میں سیدھا نفرتان کے پاس پہنچا، ایک ترجمان کے ذریعے اسے مطلع کیا کہ ہماری جانب بڑھنے والا جہاز بحری قزاقوں کا جہاز ہے، اور عین ممکن ہے بلکہ یقینی ہے کہ وہ ہم لوگوں پر حملہ کر دیں گے۔ اس سے پوچھو کہ اسے کس طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والا جہاز بحری قزاقوں کا ہے؟ اتنی دور سے اس نے کس طرح انہیں پہچان لیا؟ ترجمان نے نفرتان کی بات مجھ تک پہنچائی اور میں نے جواب دیا، میں اس قسم کے بہت سے جہازوں کو دور سے پہچان لیتا ہوں اور مجھے اس بات میں کوئی شک نظر نہیں آتا کہ آنے والا جہاز بحری قزاقوں کا ہے۔ نفرتان میری بات سن کر پریشان سا ہو گیا۔ اس نے فوراً ارکند اور جہاز کے دوسرے افسروں کو طلب کر لیا اور انہیں یہ بات بتائی، ہمارے پاس جہاز میں کافی قیمتی ساز و سامان موجود ہے۔ ارکند نے پریشان لہجے میں کہا، ہمیں اس کی حفاظت کے لیے خاصے انتظامات کرنا پڑیں گے۔ ویسے تو ہمارے محافظ دستے میں بہت بہادر لوگ موجود ہیں اور جہاز پر موجود دشمنوں کا بے جگری سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن فتح اور شکست کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ قزاقوں کی تعداد کتنی ہے۔ نفرتان نے کہا۔ ارکن نے اس کی بات کا میرے لیے ترجمہ کر دیا، جہاں تک میرے اندازے کا تعلق ہے یہ کافی بڑا جہاز نظر آتا ہے اور توقع ہے کہ اس میں موجود آدمیوں کی تعداد کافی ہوگی۔ میں نے کہا، تاہم ہمیں ہراساں یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ ان پر قابو پانا اتنا آسان نہ ہوگا میرے دوست، ارکن نے مجھ سے کہا۔ مجھے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ بحری قزاقوں سے واسطہ پڑا ہے اور دونوں مرتبہ انہوں نے جہاز پر موجود لوگوں کا بری طرح قتل عام کیا اور سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ یہ محض میری خوش قسمتی تھی کہ میں دونوں مرتبہ کسی نہ کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔
ایک بار تو بحری قزاق مجھے قیدی بنا کر لے گئے، لیکن ایک دن میں موقع پا کر ان کی کشتی سے نکل بھاگا۔ بہرحال یہ تو پرانی باتیں ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ہمارا کیا حشر ہوتا ہے۔ اگر ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں میرے دوست کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ ان کی تعداد خواہ کتنی ہی ہو، یہ یاد رہے کہ شکست ان کا مقدر ہے۔ کمال ہے، ارکن نے کہا، تم اس قدر پر یقین ہو، یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ اچانک مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں ضرورت سے زیادہ یقین کا اظہار کر کے ان لوگوں کو شبے میں مبتلا کر رہا تھا۔ چنانچہ میں فوراً ہی سنبھل گیا اور میں نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جہاز پر موجود ہر شخص بھی پوری طرح مسلح ہے اور سب لوگ بہادر اور اچھے لڑاکا ہیں، اس لیے یقیناً قزاقوں کو شکست دے دیں گے۔ تم میں اور ارفن میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ نفرتان نے ارکن سے پوچھا۔ ارکن نے ترجمہ کر کے اسے تمام باتیں بتائیں۔ نفرتان مسکرانے لگا اور پھر کہنے لگا، میں عرفن کی صلاحیتوں کی داد دیتا ہوں، واقعی یہ شخص بہت بہادر ہے، بڑی سے بڑی مصیبت میں یہ پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی گھبراتا ہے۔ جہاز پر فوراً تمام لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ ہر شخص فوری طور پر مسلح ہو جائے، کیونکہ بحری قزاقوں کے حملے کا خطرہ ہے۔ محافظ دستے کے سپاہیوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ پوری طرح مسلح ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان احکامات اور ہدایات کے ساتھ ہی سارے جہاز پر دوڑ و دھوپ شروع ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے اور جلدی جلدی اپنے جسموں پر ہتھیار سجانے لگے۔ محافظ دستے کے سپاہیوں نے عرشے پر مورچہ سنبھال لیا اور باقی تمام لوگوں کو عرشے پر سے ہٹا دیا گیا۔ زوراج زبردستی عرشے پر کھڑا رہا اور منع کرنے کے باوجود وہ وہاں سے نہیں ہٹا۔ ارکند اور نفرتان بھی عرشے پر موجود تھے۔ محافظ دستے کے سپاہی کمانوں کے چلے کھینچ کر تیار کھڑے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی مسلح ہو گئے تھے، مگر وہ عرشے کے بجائے جہاز کے دوسرے حصوں میں تھے اور ان کی حیثیت ایک طرح سے ریزرو فورس کی سی تھی۔ آنے والا جہاز اب اتنا قریب آ گیا تھا کہ اس کے عرشے پر کھڑے ہوئے انسانوں کے ہیولے صاف نظر آنے لگے تھے۔ گو کہ ان کی شکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کی موجودگی اور حرکات و سکنات کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ اور پھر اچانک تیروں کی پہلی باڑ گری۔ قزاقوں کی طرف سے حملے کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن اس پہلی باڑ میں ہمارے جہاز کا کوئی بھی آدمی زخمی نہیں ہوا۔ زیادہ تیر پانی میں گرے تھے اور جو جہاز کے اوپر آئے انہیں ہمارے محافظ دستے کے سپاہیوں نے اپنی مضبوط ڈھالوں پر روک لیا تھا۔ حملے کا آغاز ہو چکا ہے۔ نفرتان نے چلا کر جہاز میں موجود تمام لوگوں کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، سب لوگ اپنی اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں، قزاق تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور واقعی قزاقوں کا جہاز بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ مجھے ایک چیز کا سب سے زیادہ خدشہ تھا اور وہ یہ کہ اگر قزاقوں نے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے تو ان سے بچاؤ بہت مشکل ہو جائے گا۔ خود ہمارے پاس آگ کے گولے پھینکنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ جہاں تک قزاقوں کو شکست دینے کا تعلق تھا تو پروفیسر ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں تنہا سارے قزاقوں کو ختم کر کے انہیں شکست فاش دے سکتا تھا، لیکن میں اپنے جہاز پر موجود کچھ لوگوں کی ہلاکت کو روک نہیں سکتا تھا اور نہ ہی قزاقوں کی جانب سے ہمارے جہاز کو آگ لگانے کی کوششوں کا کوئی سد باب ہو سکتا تھا۔ تاہم میں نے ارکن سے مشورہ کرنے کے بعد کچھ لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ بالٹیوں میں پانی بھر بھر کر تیار رکھیں اور جیسے ہی قزاقوں کی طرف سے آگ کے گولے ہم پر پھینکے جائیں ویسے ہی وہ بالٹیوں کے ذریعے پانی پھینک پھینک کر آگ بجھانے کی کوشش کریں۔ اس اسنا میں تیروں کی دوسری باڑ گری اور اس پر بدقسمتی یہ تھی کہ محافظ دستے کے 2 آدمی تیر کھا کر سخت گھائل ہو گئے اور اسی کے جواب میں اب ہماری جانب سے تیروں کی پہلی باڑ پھینکی گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 3 قزاقوں کو نیچے لڑکتے ہوئے دیکھا۔ اس کے جواب میں قزاقوں کی جانب سے تیروں کی ایک اور باڑ پھینکی گئی جو پہلی 2 باڑوں کے مقابلے میں زیادہ شدید تھی، کیونکہ ان کا جہاز اب ہمارے جہاز کے زیادہ قریب آ گیا تھا اور وہ ٹھیک ٹھیک نشانہ لے سکتے تھے۔ اب مجھے فوری طور پر کوئی قدم اٹھانا تھا۔ میں نفرتان، ارکند اور زوراج عرشے پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن ہم لوگ تیروں کی زد سے باہر تھے۔ اب میرے عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ارکند، میں نے ارکند سے آرمینی زبان میں کہا، تم محافظ دستے کے سپاہیوں کی نگرانی کرو اور سب سے زیادہ اس بات پر زور دو کہ قزاقوں کی طرف سے آگ لگانے والے گولے پھینکے جانے کی صورت میں زیادہ نقصان نہ ہونے پائے۔ اب میں چلتا ہوں۔ تم کہاں چلے؟ ارکند نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا۔ قزاقوں کے جہاز پر، میں نے جواب دیا اور جہاز کے عرشے سے چھلانگ لگا دی۔ ابھی میں نے چھلانگ لگائی تھی کہ میرے کانوں نے نفرتان کو کہتے سنا، لو بھائی، تمہارے دیوتا نے تو فراری اختیار کر لی اور اب ہم لوگوں کو تنہا اور بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب ہمیں ہی ان سے نمٹنا ہوگا۔ میں چھلانگ لگا چکا تھا اور ظاہر ہے کہ میں اب رک نہیں سکتا تھا اور رک کر نفرتان کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نہیں رہا بلکہ خود ان لوگوں کی جانیں بچانے کا بندوبست کر رہا ہوں۔
مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ نفرتان میرے بارے میں اس قدر احمقانہ باتیں کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنی جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کر رہا ہوں۔ تاہم مجھے یقین تھا کہ کچھ دیر بعد جب ساری صورتحال ان لوگوں کے سامنے آئے گی تو نفرتان کو اپنے اس رویے پر شرمسار ہونا پڑے گا۔ میں نے اپنے جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت تیروں کی ایک اور باڑ آئی جو زیادہ خطرناک تھی، ہمارے جہاز کی طرف بڑھی۔ اس باڑ میں 2-3 تیر میرے سینے پر بھی لگے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے جہاز پر موجود لوگوں نے یہ منظر ضرور دیکھ لیا ہوگا اور انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں بھی مارا گیا ہوں، کیونکہ ایک بار تیروں کا شکار ہونے کے بعد پھر بھلا زندہ بچنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ میں زندہ تھا اور پانی کے اندر ہی اندر تیرتا ہوا قزاقوں کے جہاز کی طرف خاموشی سے بڑھ رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں ان کے جہاز کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں چونکہ محافظ دستے کا سالار تھا، اس لیے میرے جسم پر ہر طرح کے ہتھیار موجود تھے اور میں نے ان ہتھیاروں سمیت ہی سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ میں قزاقوں کے جہاز کے عین بیچوں بیچ نیچے آ گیا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی کمر سے بندھا ہوا ایک تیز دھار والا مضبوط خنجر نکالا اور اس سے پیندے میں سوراخ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جہاز کے پیندے کی لکڑی بہت مضبوط اور موٹی تھی اور اس میں سوراخ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے بڑی طاقت اور محنت کے ساتھ خنجر کے ذریعے پیندے پر ضربات لگانی شروع کر دی۔ شروع میں یہ ضربات ہلکی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قوت اور کارکردگی میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اب یہ معلوم نہیں تھا کہ اوپر کیا صورتحال ہے، کیونکہ میں پانی کے اندر کافی نیچے موجود تھا اور برابر اپنا کام کیا جا رہا تھا۔ بالآخر بڑی محنت اور کوشش کے بعد لکڑی کے پیندے میں ایک چھوٹا سا سوراخ نمودار ہو گیا۔ اب مجھے اسی سوراخ کو بڑا کرنا تھا۔ میں نے اس میں خنجر بھونک بھونک کر اسے بڑا کرنا شروع کر دیا۔ یہ خاصا مشکل اور صبر آزما کام تھا اور کوئی بھی انسان اسے بآسانی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ خود مجھے بھی اس کام میں کافی مشکل درپیش آئی۔ بہرحال اب یہ سوراخ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس میں سے کافی پانی اندر جا سکتا تھا اور عملی طور پر جہاز کو شدید نقصان پہنچا چکا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ صرف ایک سوراخ کافی نہیں تھا۔ قزاق لکڑی کے تختے ٹھوک کر بآسانی اسے بند کر سکتے تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ مزید سوراخ کیے جائیں، لیکن فی الحال مجھے ایک ہی پر اکتفا کرنا تھا، کیونکہ زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ میں اپنے جہاز کے لوگوں کو ہلاکت اور تباہی سے بچاؤں۔ چنانچہ میں نیچے سے نکل کر اس کے پچھلے حصے کی طرف آ گیا۔ میں نے جہاز کی دیوار کو پکڑ کر آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں بالکل کنارے پر آ گیا، اور پھر میں نے جہاز کے لنگر پر اپنے دونوں ہاتھ ٹیک کر اپنے جسم کو اوپر اٹھایا۔ اب میں جہاز کے اندر کا پورا منظر دیکھ سکتا تھا۔ سارے کے سارے قزاقوں کا رخ سامنے جہاز کی طرف تھا، کیونکہ ہمارا جہاز سامنے کی طرف تھا اور سارے قزاقوں کی توجہ اسی طرف مبذول تھی۔ میں آہستہ سے اندر کھود گیا اور کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور مجھے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں سے آگ کے گولے پھینکے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا سیدھا اس طرف پہنچا۔ وہ 2 آدمی تھے اور دونوں یقیناً بہترین نشانے باز ہوں گے جنہیں اس اہم کام پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ چربی سے بھیگے ہوئے گولے تیار کر رہے تھے۔ میں انتہائی خاموشی سے ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ لوگ اس طرح سے لگے ہوئے تھے کہ دوسرے لوگوں کی نظر کے سامنے نہیں تھے۔ مجھے اس بات سے بہت آسانی ہوئی۔ میں نے ان کے قریب پہنچ کر ان دونوں کے سروں پر ایک ایک گھونسا رسید کیا اور دونوں حلق سے کوئی آواز نکالے بغیر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ان کے ناک، کان اور منہ سے خون جاری تھا۔ پھر میں نے سامنے کے رخ پر نظر ڈالی۔ ہمارا جہاز سامنے کھڑا ہوا تھا اور قزاقوں کا جہاز تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب دونوں جہازوں کا درمیانی فاصلہ بہت کم تھا اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں آپس میں مل جانے والے تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو ہلاک کرنے کے بعد وہ گولے اور ان کا سارا ساز و سامان اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ ابھی تک کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے جہاز کی طرف نظر ڈالی۔ عرشے پر کھڑے ہوئے تیر انداز حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اتنی دور سے بھی میں نے ان کے چہرے پر مسرت کے سائر رقص کرتے ہوئے دیکھ لیے تھے۔ پھر عین اسی وقت ایک قزاق کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ کون ہے تو؟ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا میری طرف دوڑا، لیکن اپنی جلد بازی میں اپنے دیگر ساتھیوں کو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا میرے بارے میں بتانا بھول گیا اور تنہا میری طرف دوڑتا ہوا آیا۔ جیسے ہی وہ اپنی تلوار لہراتا ہوا میرے پاس آیا، میں لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور قبل اس کے کہ وہ کوئی لفظ زبان سے نکال سکے میں اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک چکا تھا۔ اب میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں، کیونکہ قزاقوں کی طرف سے تیروں کی بارش میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میرے جہاز کے لوگ برابر اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ چنانچہ میں ایک چھلانگ لگا کر ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا جو تیر چلا رہے تھے۔ وہ سب کے سب مجھے دیکھ کر سخت حیران اور بڑی حد تک خوفزدہ بھی ہو گئے تھے۔ ان کے لیے یہ سمجھنا واقعی مشکل تھا کہ میں کہاں سے نازل ہو گیا ہوں، آسمان سے گرا ہوں یا جہاز کے اندر سے اگا ہوں۔ میں نے اس قزاق کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی تھی جسے میں نے سمندر میں پھینکا تھا۔
ہتھیار بند قزاقوں کا ایک جتھا میرے اوپر ٹوٹ پڑا اور وہ مجھ پر چاروں طرف سے وار کیے جانے لگے۔ میں تیزی سے اپنی تلوار کو گھماتا ہوا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ان کے واروں کو اپنی تلوار پر روک رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں حملہ آوروں کا صفایا کرنے میں بھی مصروف تھا۔ اسی اثنا میں 2 قزاق نیچے سے شور مچاتے ہوئے اوپر آئے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ جہاز میں نیچے پانی بھر رہا ہے اور پانی بہت بھر چکا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جہاز میں نیچے شاید کوئی سوراخ ہو گیا ہے جس سے پانی آ رہا ہے۔ میں ان کی چیخوں پکار سن کر دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ اس خبر سے قزاقوں میں ہلچل مچ گئی۔ بہت سے قزاق، جن میں قزاقوں کا سردار بھی شامل تھا جو اپنے لباس اور وضاقتہ سے الگ لگ رہا تھا، وہ نیچے کی طرف دوڑ پڑا اور میرے ارد گرد بھی قزاقوں کا مجمع ذرا کم ہو گیا اور تیر اندازوں کے دباؤ میں بھی ذرا کمی آ گئی تھی۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرشے پر موجود قزاقوں کا قتل عام شروع کر دیا اور انہیں کاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک نظر اپنے جہاز کی طرف ڈالی۔ نفرتان اور ارکند، زوراج اور متعدد دوسرے لوگ عرشے پر کھڑے ہوئے تھے، اس ناقابل یقین منظر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور جواباً انہوں نے بھی ہاتھ ہلایا۔ قزاقوں کے جہاز کی تیز رفتاری میں کمی آ گئی تھی اور وہ آہستگی کے ساتھ ہمارے جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عرشے پر موجود قزاقوں میں ذرا دیر میں خوف و ہراس پھیل گیا اور اب وہ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جو پہلے بڑھ چڑھ کر مجھ پر حملے کرنے کی کوشش میں مصروف تھے اور میری زد سے دور رہنا چاہتے تھے۔ میں نے کئی قزاقوں کو کہتے یہ سنا تو یہ کوئی شیطانی روح ہے، یہ انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے، یا انسانی بھیس میں کوئی سمندری بلا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ان کی ان اہمکانہ باتوں پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، لیکن اچانک جیسے عرشے پر قزاقوں کو کچھ ہوش آ گیا۔ انہوں نے غالباً یہ سمجھا کہ اگر وہ اسی طرح پسپا ہوتے رہے تو ذرا سی دیر میں ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اب یہ ترکیب اختیار کی کہ میرے قریب آنے کے بجائے دور ہی سے ہتھیار پھینک پھینک کر مجھے مارنے لگے۔ انہیں امید تھی کہ اس طرح وہ خود کو محفوظ رکھتے ہوئے کم از کم مجھے شدید زخمی ضرور کر دیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی یہ امید بھی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے کسی ہتھیار نے میرے جسم پر کوئی اثر نہیں کیا۔ وہ یہ دیکھ کر سخت حیران تھے کہ ان کے کئی ہتھیار میرے جسم سے مس ہوئے لیکن مجھے کوئی نقصان دیے بغیر نیچے گر پڑے۔ اب انہیں واقعی اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ میں کوئی مافوق الفطرت بلا ہوں۔ اس اثنا میں کئی قزاق نیچے سے اوپر آئے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ بالکل حواس باختہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر کوئی توجہ دیے بغیر اپنے ساتھیوں کو یہ اطلاع دینے لگے کہ جہاز میں نہایت تیزی سے پانی بھر رہا ہے اور جہاز اب ڈوبنے ہی والا ہے۔ اس خبر سے سارے جہاز میں سخت سرا سہمگی اور دہشت پھیل گئی۔ اس اثنا میں جہاز کا سردار بھی نیچے سے اوپر آ گیا تھا اور اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ جہاز پر موجود چھوٹی کشتیاں پانی میں اتاری جائیں، لیکن اس کے حکم دینے سے پہلے ہی بہت سے قزاق کشتیوں کی طرف دوڑ پڑے تھے اور انہیں پانی میں اتار رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ جہاز تیزی کے ساتھ نیچے کو بیٹھ رہا ہے۔ قزاقوں نے اب جنگ بالکل بند کر دی تھی اور وہ سخت پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ میں نے بھی ان پر حملے بند کر دیے تھے کیونکہ میں اب ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جلد یا بعدیر وہ سب کے سب موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس اثنا میں قزاقوں کا سردار میرے قریب آیا۔ اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور پھر حیرت بھری آواز میں بولا، تو کون ہے اور ہمارے جہاز میں کس طرح آ گیا؟ تو نے تنہا ہمارے اتنے بہت سے آدمیوں کو کس طرح قتل کر دیا؟ میں تم لوگوں کی موت ہوں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے ہی تمہارے جہاز کے پیندے میں سوراخ کیا ہے۔ تو نے سوراخ کیا ہے؟ سردار نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، مگر کس طرح؟ تو وہاں کیسے پہنچا؟ مجھے وہاں پہنچنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میں نے اطمینان سے جواب دیا، میں سمندر میں تمہارے جہاز کے نیچے موجود تھا اور وہاں سے میں نے اس کے پیندے میں سوراخ کر دیا۔ ناقابل یقین، سردار نے کہا، لیکن تو بیچ سمندر میں آیا کہاں سے؟ میں اس جہاز میں سے آیا ہوں جس پر تم لوگ حملہ کر کے اسے لوٹنا چاہتے تھے۔ میں نے سامنے اپنے جہاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تو وہاں سے نہ بھی آیا ہوتا، اس کے باوجود بھی تو نے اتنے جرائم کر دیے ہیں، تو نے ہمارے جہاز پر رہ کر اسے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تیرا زندہ بچنا محال ہے۔ اب تو ایک عبرتناک موت کے لیے تیار ہو جا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تلوار سونت کر جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھا۔ غالباً اسے اپنی شمشیر زنی اور بہادری پر بڑا ناز تھا۔ اس کھلونے کو مجھ سے دور ہی رکھو تو بہتر ہے، میں نے اس کی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ موت تم سب لوگوں کا مقدر بن چکی ہے اور تمہیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں خود تمہارے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا، بہتر ہے کہ سمندر تمہیں نگل دے۔ لیکن سردار کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گیا تھا۔ اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ایک وحشیانہ چنگھاڑ کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا تلوار والا ہاتھ بڑی تیزی کے ساتھ گھوما اور اتنی تیزی کے ساتھ میرا ہاتھ بھی گھوما اور دوسرے لمحے اس کی تلوار نیچے فرش پر پڑی تھی اور اس کی کلائی میرے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر ہلانے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر وہ سخت حیران رہ گیا
کہ اس کا ہاتھ سرے سے جنبش ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں میری شکل دیکھنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی۔ اسے بس یوں لگا کہ گویا یہ کسی لوہے کے شکنجے میں کسا ہوا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ رتی برابر بھی جنبش نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ گھبرا گیا اور اس نے اچھل کر میرے پیٹ پر لات مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ اب وہ بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے خون جھلکنے لگا۔ اس اثنا میں ایک بار پھر جہاز نے جھٹکا لیا اور وہ تیزی سے پانی کے اندر دھنسنے لگا۔ میں نے قزاقوں کے سردار کے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے اور وہ مجھ سے دور بھاگتا چلا گیا، لیکن اس کا جذبہ انتقام کم نہیں ہوا۔ اپنی کمر سے بندھا ہوا خنجر نکالا اور ٹھیک نشانہ لے کر پوری قوت سے میرے سینے پر پھینک مارا۔ خنجر میرے سینے سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا اور سردار کے منہ سے حیرت بھری چیخ نکل گئی۔